أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 پڑھیں گے اور دوسرا سپارہ سیقول السفہاء انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر رہے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے ما ولاہم پھیر دیا مسلمانوں کو عن قبلتہم التی کانوا علیہا ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، تو کہہ دیجئے اللہ ہی کہ ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف۔ یہ اللہ کا اپنا فضل ہے، اپنا کرم ہے کہ جس کو خدا چاہے سیدھی راہ بتلا دیتے ہیں۔ اس آیت میں مخالفین کا اعتراض دوبارہ تحویل قبلہ نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض اور جواب سے پہلے قبلہ کی حقیقت اور اس کی مختصر تاریخ سن لیجیے، جس سے سوال اور جواب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قبلہ کے لفظی معنی ہے سمت توجہ، یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی ذات پاک مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالاتر ہے۔ وہ کسی خاص سمت میں نہیں۔ اس کا اثر طبعی خاص طور پر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رخ کا پابند نہ ہوتا، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اس طرف کر لیتا، اور ایک ہی آدمی کسی وقت ایک طرف اور کسی وقت کئی طرف رخ کرتا تو وہ بھی بے جا نہ ہوتا۔ لیکن ایک دوسری حکمت الہیہ اس کی مقتضی ہوئی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض انفرادی ہیں، بعض اجتماعی، ذکر اللہ اور روزہ وغیرہ انفرادی عبادات ہیں جن کو خلوت میں اور اخفاء کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، اور نماز اور حج اجتماعی عبادات ہیں جن کو جماعت اور اجتماع اور اعلان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب کا بتلانا اور سکھانا بھی پیش نظر ہے، اور یہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ اجتماعی نظام کا سب سے بڑا بنیادی اصول افراد کثیرہ کی وحدت اور یکجہتی ہے۔ یہ وحدت جتنی زیادہ قوی سے قوی ہوگی، اتنا ہی اجتماعی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا، اور انفرادیت نظام کے لیے سم قاتل ہے۔ پھر نقطہ وحدت متعین کرنے میں ہر قرن، ہر زمانہ کے لوگوں کی مختلف راہیں رہیں گی، لیکن کسی قوم نے نسل اور نسب کو نقطہ وحدت قرار دیا، کسی نے وطن کو اور جغرافیائی خصوصیات کو، کسی نے رنگ اور زبان کو۔ لیکن دین الہی اور شرائع انبیاء علیہ السلام نے ان غیر اختیاری چیزوں کو نقطہ وحدت بنانے کے قابل نہیں سمجھا، اور نہ در حقیقت یہ چیزیں ایسی ہیں جو پورے افراد انسانی کو کسی ایک مرکز پر جمع کر سکیں۔ لیکن جتنا غور کیا جائے، یہ وحدتیں در حقیقت افراد انسانی کو بہت سی کثرتوں میں تقسیم کر ڈالنے اور آپس میں ٹکراؤ اختلافات کے اسباب ہیں۔ اسی طرح ایک اہم چیز سمت قبلہ کی وحدت بھی ہے کہ اگرچہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہر سمت اور جہت سے بالاتر ہے،
اس کے لیے شخصیت یکساں ہے، لیکن نماز میں اجتماعی صورت اور وحدت بیان کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کا رخ کسی ایک ہی جہت و سمت کی طرف ہونا ایک بہترین اور آسان اور بے قیمت وحدت کا ذریعہ ہے، جس پر سارے مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال کے انسان آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک سمت اور جہت کون سی ہو جس کی طرف ساری دنیا کا رخ پھیرا جائے، اس کا فیصلہ اگر انسانوں پر چھوڑا جائے تو یہی ایک سب سے بڑی بنا اختلاف اور نزاع بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس کا تعین خود حضرت حق جل وعلا شانہ کی طرف سے ہوتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کعبہ کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی۔ حضرت آدم اور اولاد آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا قبلہ یہی بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا گیا۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، ہدایت والا ہے جہان والوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا غرق اور تباہ ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، اور ان کے بعد حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ بحکم خدا بندی بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہی ان کا اور ان کی امت کا قبلہ رہا۔ اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، اور بقول ابو العالیہ انبیاء سابقین علیہم السلام جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی عمل ایسا کرتے تھے کہ صخرہ بیت المقدس بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی۔ حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو بقول بعض علماء ابتداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آپ کی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہی کو قرار دیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ طیبہ میں قیام کرنے کے بعد اور بعض روایات کے اعتبار سے ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی۔ مسجد نبی میں آج تک اس کی علامات موجود ہیں، جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید تھی کہ آپ کی تمنا پوری کی جائے، اس لیے انتظار وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے، اور اسی کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا آسمان کی طرف نظر اٹھانا، سو ہم آپ کا قبلہ وہی بدل دیں گے جو آپ کو پسند ہے، اس لیے آئندہ آپ نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ تو اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا اظہار فرما کر اس کو پورا کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام کی طرف رخ کیا کریں، یعنی آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر کے نماز پڑھیں۔ تو نماز میں خاص بیت اللہ کا استقبال ضروری نہیں، اس کے سمت کا استقبال بھی بیرونی دنیا کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر ایک فقہی نقطہ یہ بھی ناقابل ذکر ہے کہ اس آیت میں کعبہ یا بیت اللہ کے بجائے لفظ مسجد حرام کا استعمال فرمایا گیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ بلاد بعید کے رہنے والوں کے لیے ضروری نہیں کہ عین بیت اللہ کی محاذات پائی جائے، بلکہ سمت بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ تو جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے یا کسی قریبی پہاڑی پر بیت اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے خاص بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر بیت اللہ کی کوئی چیز بھی اس کے چہرے کے حاذات میں نہ آئی تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔
تو بخلاف ان لوگوں کے جن کے سامنے بیت اللہ نہیں ہے کہ ان کے واسطے سمت بیت اللہ یا سمت مسجد حرام کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ تو بہرحال ہجرت مدینہ سے 16-17 مہینے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنایا گیا۔ اس پر یہود اور بعض مشرکین اور منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کے دین کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا قبلہ بھی روز روز بدلتا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض آیت مذکورہ میں نقل فرمایا، مگر ساتھ ہی یہ عنوان رہا کہ بیوقوف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ بیوقوف لوگ، سیقول السفہاء، اور ان کی بیوقوفی اس جواب سے واضح ہوگی جو اس کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ یہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اس حقیقت قبلہ کے بیان سے ان بیوقوف مخالفین کا پورا جواب ہو گیا جو قبلہ کے بارے میں تغیر اور تحویل کو اصول اسلام کے منافی سمجھتے اور مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے۔ تو پھر آخر میں ارشاد فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس میں بتلا دیا ہے کہ سیدھی راہ یہی ہے کہ انسان حکم حق جل شانہ کے لیے کمر بستہ منتظر رہے، جو حکم مل جائے اس پر بے چون چرا عمل کرے، اور یہ سیدھی راہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی کلمات پر، اپنی کتابوں پر، اپنے احکامات پر بن دیکھے ایمان